انسانوں کا قاتل جنت میں کیسے گیا؟ انسانوں کا قاتل نے ایسا کیا کیا جو اس کی مغفرت ہو گئی اور جنت میں چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چنانچہ اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا کہ نہیں، اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور یوں 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا تو وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں ہے۔ اور آخر توبہ کرنے میں کون سی شے حائل ہو سکتی ہے؟ تو فلاں علاقے میں جا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت کر اور اپنے علاقے میں واپس نہ جانا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ جب آدھا سفر طے کر لیا تو اس کو موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا، جبکہ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اور دونوں فرشتوں نے اسے حکم مان لیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، یہ جدھر سے قریب ہوگا اسے ادھر ہی کا مان لیا جائے گا۔ انہوں نے زمین کو ناپا تو اسے اس زمین سے زیادہ قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ اس صالح بستی سے ایک بالشت کی مقدار زیادہ قریب تھا، چنانچہ اسے انہی لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور اس زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور کہا کہ ان دونوں کے مابین کی مسافت کو ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو معلوم ہوا کہ وہ اس زمین سے ایک بالشت کی مقدار زیادہ قریب ہے، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس نے اپنے سینے کو کھینچ کر اس زمین کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے، پھر جلد اس سے باز آ جائے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ پس جس نے موت سے پہلے توبہ کر لی، وہ گویا اس نے جلد توبہ کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر ہی پر مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ
جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، پہلے سرکشی کرتا اور مفسدون میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان و عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔